قرآن پاک کے اندر جیسے ہمارا موضوع چل رہا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک ایک آیت طیبہ سب سے پہلے کفر جس فرد نے کیا اس فرد کا نام ابلیس ہے، یہ جنات میں سے ہے، اور اس کے کفر جسے اللہ نے خود کافر کہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کافر فرمایا ہے۔ اس کا کفر واضح ہے، اور جب اس نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل مانگی تو اس نے دلیل بھی دی، تو اس کی دلیل میں جو چیز پوشیدہ تھی، ایک تو وہ معاملہ تھا جو اس نے بیان کیا، ایک معاملہ وہ تھا جو اس کے دل میں تھا۔ جو اس نے بیان کیا وہ یہ کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ کیا بولا؟ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کس سے بنے؟ مٹی سے بنے، اور میں آگ سے بنا ہوں۔ یہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کی اس دلیل کو یہ سامنے رکھتے ہوئے ابا واستکبر، آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یہ اس کے دل کی بات بیان کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے دل کی بات بیان کی ہے، اس میں اس کا عمل نہیں بیان کیا، اس میں اس کے دل کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ادھر فرمایا ابا، اس نے انکار کیا۔ انکار کرنا کیا ہے؟ ظاہری اعضاء سے ظاہر کیا، جیسے زبان کا استعمال کیا تو کہہ دیا میں نہیں قبول کرتا، میں انکار کرتا ہوں، ہاتھ ہلا کے کہہ دیا کہ میں قبول نہیں کرتا۔ یہ سارے کیا ہیں؟ اعمال ہیں جو ان ظاہری اعضاء سے ہم ظاہر کرتے ہیں، اور ایک مسئلہ وہ ہے جو ہمارے دل کا ہے، جہاں ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، اور اللہ ہمارے عقیدوں اور نیتوں کو جانتا ہے۔ جس طرح وہ انسانوں کے دل کی نیتوں کو جانتا ہے، ایسے جنوں کے دل کی نیت کو بھی وہ جانتا ہے، فرشتوں کی نیت کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو اس نے کیا بولا؟ ابا، قرآن پاک میں اللہ نے بیان کر دیا، اس نے انکار کیا۔ یہ انکار کرنا کیا ہے؟ ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے۔ تو صرف انکار کر دینا کافی نہیں تھا، اگر صرف انکار ہوتا تو بندے تو اور بھی اللہ کا انکار کرنے والے، اعمال کا انکار کرنے میں، نماز نہیں پڑھتے، اچھے اعمال نہیں کرتے، ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو کافر نہیں فرمایا، واستکبر، اس کے پیچھے اس کا تکبر بھی ہے، اس کے پیچھے اس کا کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں اور یہ مجھ سے گھٹیا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں، یہ شرک کے قریب ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے، کسی بندے کو زیب نہیں دیتی۔ اس کے کفر کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ ایک اور فرد ہے جس کے کفر کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اس کی بدبختی کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ادھر ابلیس کا نام، ادھر ابو لہب کا نام لیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب حضور کے ایک چچا کا نام ہے جو رسول اللہ کا دشمن تھا، اللہ کا دشمن تھا۔ اس نے ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر کو قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ وہ بھی گستاخ رسول ہے، ابلیس، یہ بھی گستاخ رسول ہے، ابو لہب۔ گستاخ رسول کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کر کے ان کی گستاخی پر مہر لگا دی ہے، اور دوسری طرف ایک پیکر ایمان کا ذکر بھی کیا ہے، ایک رسول اللہ کے ادب والے کا ذکر بھی کیا ہے، ایک حضور کے محب کا ذکر بھی کیا ہے۔ ادھر گستاخ کا ذکر بھی کر دیا، ادھر عاشق مصطفیٰ کا ذکر بھی فرما دیا۔ اور یہاں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، فرمایا جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہم وہ دونوں میں سے ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہ تم بالکل گھبرا نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ
تیرے ساتھ بھی ہے، ان اللہ معنا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے وفادار کا بھی ذکر کر دیا اور رسول اللہ کے غدار کا ذکر بھی کیا ہے۔ غدار کا نام اور انداز میں لیا اور وفادار کا نام اور انداز میں لیا۔ اس کے کفر پر مہر لگا دی، صدیق اکبر کے ایمان پر مہر لگا دی، صدیق اکبر کے ایمان پر مہر لگا دی۔ اور یاد رکھیے باقی سارے جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام کنایتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اشارہ دے دیا، جس نے مجھے مانا، میرے محبوب کو ایمان سے مان لیا ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ عمومی بات بیان فرما دی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نکھیڑ کے کہا، فرمایا سارے نہیں، میں جس کی صحابیت پر مہر دے رہا ہوں وہ ایک ہی ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت صدیق اکبر کی صحابیت یہ قرآن سے ثابت ہے، حضرت صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اور جو صدیق اکبر کے صحابی ہونے کا انکار کرے، نعوذ باللہ ان کے ایمان میں شک سمجھے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا مومن رہ نہیں سکتا۔